سورہ نور کی آیت نمبر 62 سورہ نور کا 9واں اور آخری رکوع اور 18ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں تو نہ جائیں جب تک رسول سے اجازت نہ لے لیں، جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول تھا کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جہاد میں شریک ہوتے، جنگ کی تدبیر کے لیے، جمعہ عیدین کے لیے، مشورے کے لیے اور ہر وہ اجتماع جو اللہ کے لیے ہو، تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب آتے تو حضور سے اجازت لیے بغیر وہ نہیں جاتے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں تو نہ جائیں حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کا اجازت چاہنا نشان فرما برداری اور دلیل صحت ایمان ہے، یعنی یہ جو اجازت طلب کر کے جاتے ہیں، اجازت مانگنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرما بردار ہیں، فرما برداری کا یہ نشان ہے اور ان کے ایمان کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پھر جب وہ آپ سے اجازت مانگیں اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو ان میں جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ افضل یہی ہے کہ حاضر رہیں اور اجازت طلب نہ کریں۔ اماموں اور دینی پیشواؤں کی مجلس سے بھی بے اجازت نہ جانا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم درس میں بیٹھے ہوں تو درس قرآن پاک سنتے ہوئے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بغیر مجبوری کے اٹھ کے نہ جائیں۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو پھر جانے میں حرج نہیں، اور جسے پہلے سے معلوم ہو کہ دوران درس مجھے اٹھ کر جانا ہوگا تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب سے آخر میں بیٹھے، تاکہ اس کے اٹھنے سے پوری مجلس، پورے درس کے جتنے افراد ہیں وہ سب کی سوچیں منتشر نہ ہوں۔ معلوم ہو کہ آدھے درس سے مجھے اٹھ کے جانا ہوگا، میری مجبوری ہے، تو سب سے آخر میں بیٹھیں تاکہ جب اٹھ کر جائیں تو کوئی جو ہے ڈسٹرب نہ ہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ اس آیت کے دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم دیں، تمہیں بلائیں، تو یہ عام لوگوں کا بلانا نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کا بلانا ہے، کیونکہ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکاریں، بلائیں، اس پر اجابت اور تعمیل واجب ہو جاتی ہے، جواب دینا اور حضور کے حکم پر عمل کرنا ضروری، فرض اور واجب ہوتا ہے۔
اور ادب سے حاضر ہونا لازم ہوتا ہے، اور قریب حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرے، جب حضور بلائیں تو قریب آئے، اور مزید قریب جانے کے لیے اجازت طلب کرے، اور اجازت ہی سے واپس ہو۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ وصال سے پہلے اور وصال کے بعد مختلف نہیں ہے، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جب مدینہ شریف حاضر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق مومن کو بلایا، کیونکہ جو حضور کے عاشق ہیں، مومنین ہیں، وہ حضور کے بلاوے پر جاتے ہیں۔ تو خوش انسان کتنا ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بلایا۔ پھر جب خاص مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے لگے تو مستحب یہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرے، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر سیدھا قدم مسجد میں رکھے، اور جب روضہ اقدس کے قریب ہونے لگے تو پھر اجازت طلب کرے، اور پھر جب وہاں سے اپنی ہوٹل کی طرف آنا ہو تو اجازت طلب کر کے آئے، اور جب مدینہ شریف سے واپس آنا ہو تو اجازت طلب کر کے آئے۔ ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا کرے، حضور کو پکارے تو ادب، تکریم، توقیر اور تعظیم کے ساتھ پکارے۔ جب کہے یا رسول اللہ تو انتہائی ادب کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، آپ کے معظم القاب سے نرم آواز کے ساتھ، متواضعانہ منکسرانہ لہجے میں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارے۔ معظم القاب یعنی جب حضور کو پکارے تو یا نبی اللہ کہے، یا رسول اللہ کہے، یا حبیب اللہ کہے، نرم آواز کے ساتھ، اور متواضعانہ منکسرانہ لہجہ، عاجزی کرنے والے کا جو لہجہ ہوتا ہے، ایک فقیر محتاج کا جو لہجہ ہوتا ہے، عاجزی کے ساتھ، اور اس حیثیت کے ساتھ کہ میں ایک انتہائی گناہگار ذرہ ناچیز ہوں، میں حضور کو پکار رہا ہوں، اس انداز میں فرمایا